یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان 27 تاریخ کو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ آزادی مارچ کریں گے، ایک بھرپور عوامی قوت کے ساتھ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے اور حکومت پہ پریشر بلڈ کریں گے کہ تاکہ حکومت کو الگ کیا جا سکے اقتدار سے، صاحب اقتدار لوگوں کو اقتدار سے دور کیا جا سکے۔ 14-15 مہینے پہلے جب الیکشن کے رزلٹ کو تمام جماعتوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، دھاندلی زدہ قرار دے دیا تھا، بھرپور انداز میں عوام کا ریئیکشن بھی آیا تھا، تب اپوزیشن نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا، جس کا فائدہ اگر میں آج کہوں کہ سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو ہوا ہے۔ انہوں نے 14 مہینوں کے اندر ایک ایسا نیریٹیو کریٹ کر دیا ہے کہ وہ آج عوام کے سامنے ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے زیادہ سیٹیں پارلیمنٹ میں رکھتی ہے، وہاں مولانا فضل الرحمان ان دونوں پارٹیوں کو بیک فٹ پہ چھوڑ کے خود قیادت کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ مولانا کے پاس بہت بڑی عوامی طاقت ہے، لیکن 14 مہینے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، انہوں نے لوگوں کے اندر ایک نیریٹیو بلڈ کیا حکومت کے خلاف۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ مولانا کے پاس ایسے کارکن ہیں جو لڑ سکتے ہیں، جو مر سکتے ہیں، جن میں میں کہوں کہ ایک مذہبی فیکٹر ہے جو ان کو ایک عقیدے کے طور پہ ان کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اور پھر اب مولانا اندرونی طور پہ اگر دیکھا جائے جو ان کی طاقت ہے ایک مذہبی طبقے میں، وہاں بھی وہ ایک مضبوط اور ایک یکتا لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں۔ شاید ابھی دیکھا جائے تو ایک خاص مقطع فکر میں ان پہ پائے کا یا ان کے لیول کا دوسرا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی ابھرنے کی کوشش بھی کرے گا، شاید مولانا نے اتنا بڑا نیریٹیو کریٹ کر دیا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کسی دوسرے آدمی کو ان کو ریپلیس کرنا۔ اب انہوں نے 14 مہینوں کے اندر اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، حکومت کے خلاف کھڑا کیا، اس میں مذہبی کارڈ بھی انہوں نے کھیلا، انہوں نے پولیٹیکلی کارڈ بھی کھیلا۔ اب نیریٹیو یہ ہے، اور مولانا کی ٹائمنگ بالکل زبردست ہے، بڑی اچھی پچ پہ کھیلے ہیں، بڑے ٹو دی پوائنٹ جو ایک پیک ٹائم ہے اس پہ وہ کھیلے ہیں، اور اکتوبر کو انہوں نے سلیکٹ کیا حکومت کے خلاف۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ جہاں دوسری پارٹیاں ہچکچا رہی ہیں، مولانا وہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم مولانا کی جو تیاری دیکھی جائے، 15 ملین مارچ کیے، مولانا کے پاس ایک مضبوط عوامی قوت ہے، وہ اس قوت کو مظاہرہ کرے۔ اب تو یہ بھی اعلان کر دیا گیا مولانا سکھر سے آنے والے قافلے کی قیادت کریں گے، یعنی اب وہ سندھ سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سندھ سے لوگوں کو لے کے آئیں گے، اس قافلے کی وہ قیادت کریں گے جہاں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کے آئیں گے۔ حکومت پہ یقینی طور پہ بہت بڑا پریشر بلڈ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بخلاہٹ نظر آ رہی ہے، وزراء نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نیریٹیو کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے۔ اب دیکھا جائے تو پچھلے کافی دنوں سے صرف مولانا ہی میڈیا کے اندر قابل ذکر ہے، انہیں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ناقص اور نااہل کارکردگی نے بھی مولانا کے نیریٹیو کو بہت مضبوط کر دیا، یا مولانا کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے سامنے لائے۔ تو اب کنڈیشن یہ ہے کہ تاجر، ڈاکٹر، اساتذہ اور دیگر طبقے بھی مولانا کے ساتھ مل رہے ہیں، اور عوامی غم و غصہ بھی اس لیول پہ آ چکا ہے۔ اب اپوزیشن کے لیے پیچھے مڑنا ناممکن ہے۔ اب مولانا نے گلی میں کیچڑ کر دیا ہے، اب اپوزیشن بھی پھسل کے گر رہی ہے، حکومت بھی پھسل کے گر رہی ہے۔ اب نہ تو حکومت کے پاس کوئی رستہ ہے، نہ اپوزیشن کے پاس۔ اگر اپوزیشن سے کوئی جماعت پیچھے رہتی ہے تو اس کردار پہ سوالیہ نشان آئے گا کہ ڈر گئے یا پک گئے یا پیچھے ہٹ گئے، اور حکومت کے لیے بھی اب مشکل ہو چکا ہے مزید سروائیو کرنا۔ یہ حالات کافی کشیدہ ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ مولانا اپنے مطالبات کو منوانے کے قریب ہے، وہ ایک نیگوشیبل سچویشن کریٹ کر لیں گے ایزیلی، کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط عوامی طاقت ہے۔